اس سے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ علم المعانی کا. وہ کلام کی 2 قسمیں وہی پڑھنا ہم لوگ کو. بچپن میں سب لوگ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ کلام کی 2 قسمیں ہیں، خبر اور انشاء. خبر کی تعریف بھی سب کو ہی پتہ ہوگا، خبر اور انشاء. مصنف کہہ رہے ہیں کہ فالخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. خبر یہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو یہ کہا، یہ صحیح ہو یہ کہا جانا کہ یا تو وہ اس میں سچا یا جھوٹا. فإن كان الكلام مطابقا للواقع، اگر کلام جو بات ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے تو کان قائل صادقا، تو اس کے کہنے والے کو سچا کب مانا جائے گا. وإن كان غیر مطابق له، اور اگر یہ جو بات ہے کلام وہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے تو کان قائلہ کاذبا، اس کے کہنے والے کیا کہیں گے؟ ہم جھوٹا کہیں گے. جیسے آپ کو کسی نے کہا زید کھڑا ہے، تو زید کھڑا ہے ایک لفظ زید قائم، آپ اس کو سچا جھوٹا دونوں مان سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہی زید کھڑا تھا تو آپ کہیں گے کہ یہ سچا ہے، اور اگر حقیقت میں زید کھڑا نہیں ہے تو اس کو کہیں گے آپ جھوٹا ہے. یہ کلام جو ہے پورا جھوٹا ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسری انشاء کی تعریف کر رہے ہیں مصنف. ما لا يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. انشاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح نہ ہو کہ یا تو وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا، یا تو اس میں سچا ہے یا جھوٹا، یہ کہنا صحیح نہ ہو. جیسے آپ کوئی بھی ایک امر کی مثال لیں، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ کیا کہا اللہ نے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا یہ. یا پھر آپ نے کسی سے کہا کہ ایتی بالماء، پانی لے کر کے آؤ. ایتی بالماء، پانی لے کر کے آؤ. اب دیکھیے اب اس کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ہاں یہاں پر یہ امکان ضرور ہے ماننے یا نہ ماننے کی. جس سے بھی آپ نے کہا پانی لے کر کیا ہو سکتا ہے وہ لائے گا نہیں لائے گا، یہ امکان ضرور ہے ماننے یا نہ ماننے کی، لیکن سچ اور جھوٹ کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے. سچ اور جھوٹ کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے. تو آپ نے یہ سمپل سا قاعدہ یاد کر لیا. اس کے بعد دیکھیے تھوڑا سا اور بچا ہے یہاں پر. مصنف کا کہنا ہے کہ لکل جملہ من جمل الخبر والانشاء رکنان، جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو، ہر ایک کے 2 رکن ہوتے ہیں. جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ ہر ایک کے 2 رکن ہوتے ہیں. محکوم علیہ اور محکوم بھی. محکوم علیہ اور محکوم بھی. محکوم علیہ مانے جس پر حکم لگایا جائے، محکوم بھی مانے جس کے ذریعے حکم لگایا جائے. تو پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ محکوم علیہ کو. محکوم علیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں مسند الیہ، اور دوسرے کو کہیں گے آپ مسند. دوسرے کو کہیں گے آپ مسند. وما زاد على ذلك غیر مضاف الیہ والصلہ فهو قید. اور جو اس پر کیا ہے زائد ہے مضاف الیہ اور صلہ کے علاوہ تو اس کو نام دیتے ہیں قید کو. قید کے بارے میں حاشیہ میں مصنف نے کچھ لکھا ہے کہ قید جو ہے اصل میں یہ ہے ہی ادوات الشرط والنفی والمفاعیل والحال والتمییز والتوابع والنواسخ. تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ قید کہتے ہیں. بہرحال ہمیں اتنا سمجھنا یہاں پر کہ مبتدا اور خبر، جملہ جو ہوتے ہیں مبتدا خبر، اس کے 2 رکن ہوتے ہیں. آپ ایک کو کیا کہیں گے؟ محکوم علیہ، اور دوسرے کو کہیں گے محکوم بھی. محکوم علیہ کو ہی آپ کہیں گے مسند الیہ، اور محکوم بھی کو آپ کہیں گے مسند. اور اگر آپ مبتدا خبر کرنا چاہیں تو محکوم بھی کو آپ کہیں گے مبتدا، اور مسند کو کہیں گے آپ خبر. یعنی کہ 3 نام آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے. زید قائم ایک مثال ہے آپ کے پاس کہ زید کھڑا ہے، تو زید کھڑا ہے. اب اس میں دیکھیے زید مسند جس کی جانب اسناد کی گئی کھڑے ہونے کی اسناد کسی طرف کی گئی ہے؟ زید کی جانب. لہذا زید کیا ہے؟ مسند الیہ، محکوم علیہ اور مبتدا. 3 نام ہوئے اس کے. اور جو رہ گیا آپ کے پاس قائم، جو مسند ہے جس کی اسناد کی جا رہی وہ کیا ہے؟ خبر. اس کو خبر کہہ سکتے ہیں آپ، محکوم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مسند کہہ سکتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہوئی 3 معنی. نہیں میں آپ کچھ بتائیں یہاں پر. جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمارے جو چیپٹر ہے علم المعانی، سب سے پہلے ہمیں اس میں سمجھنا ہے کہ جو سمپل اسٹرکچر ہوتا ہے سینٹینس کا وہ سمجھنا بالکل ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا سب سے پہلے تو جو کلام ہوتا ہے اس میں 2 قسم ہوتا ہے، خبر اور انشاء. ایسے ایک چیز ہوتا ہے مدرسہ میں یا پھر مطلب جو کہیں پہ بھی ہو، ہمیں بس مطلب رٹوایا جاتا ہے کہ خبر او جملہ ہے یا پھر خبر او ہے مطلب جس میں کہنے والا سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں.
और इंशा में कहने वाला सच्चा या झूठा नहीं कह सकता। बस हमने भी वैसे ही रख लिया था, मतलब समझ में कुछ नहीं आया था। फिर बाद में जब हम मतलब खुद से कोशिश किए समझने की, तो बाद में मतलब 2-3 टीचर से यूट्यूब से भी पढ़ने की कोशिश की, तब समझ में आया। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने मतलब रट्टा मार के रख लिया होगा मेरी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खबर और इंशा, कहने वाला कब झूठा और सच्चा नहीं कह सकता। बिल्कुल आप अगर इसको समझेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। खबर में जैसे आप मान लीजिए कि जैद खड़ा है, ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं क्या, जी आप सच कह रहे हैं, या फिर जी आप झूठ कह रहे हैं। इसका क्या हो गया, खबर हो गया। ठीक है, और इंशा के अगर बारे में बात करें तो अगर मैंने आपको पूछा जी आपका नाम क्या है, इसमें आप कैसे कहेंगे सच्चा या झूठा। ठीक है, इसमें आप सच्चा या झूठा कह ही नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको कुछ पूछा। इसी तरीके से इंशा की जो किस्म है, जैसे अम्र हो गया, फिर नहीं हो गया, इस्तिफाम हो गया, तमन्नी, रजा, अर्ब, तहदीद, ये जो सारे किस्में हैं, इसमें आप कभी भी सच्चा और झूठा कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे मैं अगर बुलाऊं, अरे क्या नाम बुलाऊं, हाँ जी महताब भाई, इधर थोड़ा सुनिए। तो अगर मैं से ऐसे बुलाऊं महताब भाई को, तो इसमें क्या महताब भाई कह सकते हैं सच्चा झूठा, ये आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, कह ही नहीं सकते। अगर मैं कहूं नहीं भाई, आपकी आवाज़ उनको कोई कॉल आ गई है शायद। अच्छा बड़ा समझ में आया सबको ये वाला? किसी को दिक्कत यहाँ तक? जी हेलो, असल में सॉरी, जी असल में एक कॉल आ गया था। तो मैं कह रहा था कि जो खबर और इंशा के दरमियान जो डिफरेंस है या फिर जो फ़र्क है, बस यही है कि आप खबर में सच्चा झूठा कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज क्लास में कोई हाजिर नहीं हुआ है, आप बिल्कुल कहेंगे अरे सर आप झूठ बोल रहे हैं, सभी तो हाजिर हैं। ठीक है, तो इसमें आप सच्चा झूठा कह सकते हैं। अगर मैं किसी को बुलाऊं अरे सुनो तो फिर इसमें सच्चा झूठा नहीं कह सकते। तो जैसा कि जितना एग्जाम्पल है या फिर जितना किस्में हैं इंशा की, जैसे निज़ाम हो गया, इसमें आप सच्चा झूठा नहीं कह सकते। पहला तो ये चीज़ है। दूसरी यहाँ पे जो है कि इंशा जो है, अच्छा इसमें तो हो गया। कहा जाता है उसके बाद कि हर जुमला में, चाहे वो जुमला खबरिया हो या फिर इंशाइया हो, इनमें दो जुज होता है, एक महकूम अलई होता है, एक महकूम होता है। आप अगर मतलब सरसरी तौर पे समझना चाहें, आप अरबी को छोड़ ही दीजिए, बस ऐसे समझ लीजिए आप कि हर हर जुमला में मतलब कोई काम होता है और उस काम को किसी की तरफ निस्बत की जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैद खड़ा है, खासतौर पे जुमला जो खबरिया होता है, जैसे जुमला खबरिया में आप इसमिया भी हो सकता है, फेलिया भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि जैद खड़ा है, यहाँ पे क्या जैद काम है या फिर खड़ा होना काम है? सिंपल खड़ा होना काम है। तो ये जो काम है इसको हम कहेंगे मुस्नद या फिर जो महकूम है। ठीक है, मतलब ये चीज़ है, इसको हमें निस्बत करना है। तो एक खड़ा होना हम किसके की तरफ निस्बत की, जैद की तरफ निस्बत की, तो जैद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुस्नद इलैहि हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहेंगे ज़हाबा ज़ैदुन, यहाँ पे काम क्या है, जाना काम है या जैद काम है? बिल्कुल, मतलब जाना काम होगा। ये जो जाना काम है इसको हम निस्बत कर रहे हैं किसकी तरफ, जैद की तरफ। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने जुमला इस्मिया कहा कि जैदुन कायमुन, तो यहाँ पे जैद क्या था, जैद मुब्तदा था। ठीक है, तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा हमेशा मुस्नद इलैहि होता है। और इसी तरह जुमला फेलिया में जब जाएंगे ज़हाबा जैदुन, ये जाने वाला काम हमने किसकी तरफ मंसूब किया, जैद की तरफ, और इस जुमले में जैद क्या है, फाइल है। तो जुमला फेलिया में आपका जो मुस्नद होगा, मुस्नद इलैहि होगा, वो हमेशा फाइल होगा या फिर फाइल के जो मकाम में होगा वो होगा। और उसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि जो बाकी मतलब जो अज्जा होते हैं जुमला की, उसे कैद कहा जाता है या फिर वो मतलब फजला भी कहते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देख भी जी सकते नहीं हैं भाई, मुजाफ और मुजाफ इलैहि छोड़ के। ठीक है जी, मतलब भाई जी जी कहें। नाइम भाई, मुस्नद अलई मुस्नद और माकुम बिही माकुम अलई, जो है उसको स्क्रीन पे लिख कर समझाए तो।
जुमला फेलिया और जुमला मुब्तदा खबर में जो है वो मैंने नहीं समझा। मैं वो स्क्रीन पर तो नहीं लिख सकते, अलबत्ता मैं स्क्रीन पर लिख सकता हूँ, क्योंकि वो अलबत्ता वो कर सकते हैं, कॉपी पर लिख करके ही दिखा सकते हैं आपको। नहीं मैम, मैं सर करूँ ये आप काम? लिखिए, सर आप लिखिए। असल में बिल्कुल सर, असल में पता नहीं क्या हो गया था, मैं सोच रहा था कि मैं कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। नहीं मैं वो ये कह रहे हैं आपसे कि महकूम अलैह महकूम बे को समझाने बोल रहे हैं उसको। देखिए आपको 3 नाम सिंपल से यहाँ पर, एक ये कीजिए और एक ये कीजिए, ठीक। यहाँ देखिए आप लिखिए सबसे पहले महकूम अलैह, उसके बाद लिखिए मुस्नद इलैह, और तीसरा लिखिए आप, तीसरा था यहाँ पर मुब्तदा, यहाँ पर लिखिए आप महकूम, महकूम बिही, मुस्नद, खबर। यानी मैं ये तीनों एक ही चीज़ है ना या अलग अलग है? जी जी, असल में यहाँ पे एक चीज़ है मेहताब भाई, क्योंकि हमें जब जुमला इसमिया और जुमला फेलिया पढ़ते हैं तो कभी कभार मतलब वहाँ पे ये मुस्नद इलैह जो होता है फाइल होता है, तो उसमें मुब्तदा नहीं होता है, और जो जुमला इसमिया होता है उसमें मुब्तदा होता है। तो आप सरसरी तौर पे ये याद रख सकते हैं, जुमला में कोई तो कुछ तो काम होगा ना, वो जो काम होगा उसे हम मुस्नद कहेंगे, ठीक है, और उस काम को जिसकी तरफ लौटाया जाएगा उसको हम मुस्नद इलैह कहेंगे, बस यही है। अगर वो मतलब चाहे जो भी जुमला हो, जुमला इसमिया हो, खबरिया हो, जो भी हो, ठीक है, मतलब फेलिया हो, इसमिया हो। जैसे हमने कहा था कि ज़ैदुन काइमुन, यहाँ पे आप बताएं, कौन बता रही थी, मिनारा जी, बताएं काइमुन खबर मतलब ये काम है या फिर ज़ैद काम है? कायमुन। जी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो कायम है ये मुस्नद है। ये जो मुस्नद है इसको हम किसकी तरफ लौटा रहे हैं? ये खड़ा होना कौन कौन खड़ा है? जायद। तो जी बिल्कुल ज़ैद यहाँ पे आपका मुस्नद इलैह हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे हम कहते हैं कि ज़हाबा ज़ैदुन, हम कहते हैं ज़हाबा ज़ैदुन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें काम क्या है, ज़हाबा है या ज़ैद है? ज़हाबा। जी बिल्कुल। अब हम इस ज़हाबा ये जो काम है हम किसकी तरफ लौटा रहे हैं, मतलब कौन जा रहा है? जायद। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे ज़ैद क्या होगा फिर बताएं आप? यहाँ जायद मुस्नद इलैह होगा और ज़हाबा जी मुस्नद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस इसी काम को को हम हम करेंगे वो मुस्नद होगा। जी बताएं। इसी को आपने बोला ना, ये फेलिया और इसमिया का मुब्तदा खबर और फेल, शुरू में फेल और फाइल बाद में, इसको समझा नहीं था इसलिए मैंने बोला अच्छा, आप एक्सप्लेन करने अब के समझ गई ना? लिए। जी जी आप समझे, ठीक। अच्छा जी, माशा। शुक्रिया। ये पहली मिसाल है हम लोग के पास। जी जी। क़ाल अबू इसहाक़ अल-ग़ज़्ज़ी, अबू इसहाक़ अल-ग़ज़्ज़ी ने कहा, लौला अबू तय्यब अल-किंदी ममतलअत मसामिअ अन्नास मिन मदह इब्न हमदान, कि अगर अबू तय्यब इब्न किंदी ना होते, यानी मुतनब्बी, तो लोगों के जो काने हैं वो इब्न हमदान के मदह से आसूदा नहीं होते। ममतलत भरते नहीं, यानी कि आसूदा नहीं होते। अगर लौला अबू तय्यब अल-किंदी, अगर अगर अबू तय्यब अल-किंदी ना होते, ममतलात, तो आसूदा नहीं होते, मसामी उन्नास, लोगों के काने, बिन मदह इब्न हमदाना, इब्न हमदान की मदह से। अब यहाँ पर कोई भी आप में से बता सकता है कि क्या है ये, इंशा है या फिर ये खबर है? खबरिया से ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सच और झूठ दोनों का इम्कान है। हाँ, लेकिन बात यही है कि अबू तय्यब अल-किंदी ने जो है इब्न हमदान की बहुत ज़्यादा मदह की है, तो ये वाक़या के बिल्कुल मुताबिक है, लिहाजा आप इसको कहेंगे कि ये कलाम जो है वो सच्चा ही है, झूठा नहीं है। जी नहीं, मैं कहें जी बिल्कुल, इसमें तो शायद कुछ है भी नहीं, क्योंकि आप इसको सुन के कह सकते हैं जी बिल्कुल ये सच है,
آپ نے سچ کہا، کیونکہ اگر ابو طیب نہ ہوتے، متنبی نہ ہوتے، تو پھر ابن ہمدان سیف الدولہ کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں جی بالکل مطلب سچ یا جھوٹ اس جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں. جی اگلی مثال ہے وقال ابو طیب لا اشرئب الى ما لم يفت طمعا ولا ابيت على ما فات حسرانا. لا اشرئب الى طمعا، میں اس چیز کو نہیں جھانکتا ہوں لالچ کی حالت میں، لم یفت جو فوت نہیں ہوئی، ولا ابیت حسرانا، اور میں رات نہیں گزارتا ہوں افسوس کرتے ہوئے علامہ اس چیز پر جو فوت ہو گئی. لا اشرئب میں نہیں جھانکتا ہوں الا اس چیز کی جانب، لم یفت جو فوت نہیں ہوئی طمعا لالچی بن کر کے، ولا ابیت میں رات نہیں گزارتا ہوں اس چیز پر فاتح جو چیز فوت ہو گئی، حسران افسوس کرتے ہوئے. بتائیے کون بتائیں گے آپ میں سے کیا ہے یہ؟ بڑھیا. ہاں صحیح بات، خبریہ ہے، آپ کچھ بھی سچا جھوٹا مان سکتے ہیں اس کو. اب یہ اگر حقیقت میں ایسا ہی کرتا ہوگا متنبی تو پھر تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ صادق بات ہے، صحیح بات ہے، سچا ہے، ورنہ تو جھوٹا ہے. نہیں بھائی جھوٹ ہے یہ. یہ اصل میں کیا بتائیں، اس میں متنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت سارے اقوال ہیں. کہا جاتا ہے کہ متنبی جو ہے اصل میں حسینی تھے، مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق تھا ان کا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد میں جو لوگ آئے تو ان کے اوپر بہت سارے تہمت لگا کے گئے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. پھر بھی تاریخ کی کتاب میں جیسے کہ آپ کو حسن زیاد نہیں مل جائے گا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ تو مطلب تاریخی بات یا پھر نقصی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے. تو ہم مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے، کیونکہ متنبی بہت ہی طماع یا پھر بہت ہی لالچی آدمی تھا. حتیٰ کہ وہ سیف الدولہ کے چھوڑ کے چلا گیا تھا کافور کے پاس. مطلب جی بالکل وہاں پہ ریزن تھا، لیکن ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ان کو مطلب عمارت چاہیے تھا، ان کو امیر بننا تھا. اسی طرح سیف الدولہ نے ان کو ہدیہ کیا تھا نا، جس کا نام سبعون تھا. تو یہ مطلب بس یہی ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں. جی نہیں میں اگلی مثال ہے وقال ابو العطاہیہ ان البخیل وان افاد غنا لترى علیہ مخائل الفقر. بخیل آدمی وان افاد غنا، اگرچہ وہ مالدار ہو جائے، لترى علیہ مخائل الفقر، فقر کے اثرات اس پر دکھیں گے. بخیل آدمی وان افاد غنا، اگرچہ وہ مالدار ہو جائے، لترى علیہ مخائل الفقر، تو اس پر فقر کے آثار دکھیں گے. بتائیں کوئی بھی آدمی کیا ہے یہ؟ یہ بھی خبریہ ہی ہے. ہاں خبریہ ہی ہے. اب جو ابوالعطیہ نے کہا اگر یہ بات سچی ہے تو واقعی اگر بخیل آدمی بہت مالدار ہو پھر بھی فقر کا آثار دکھتے ہیں تو اسے آپ کہیں گے صادق، ورنہ آپ کہیں گے سو کاذب، کلام غلط ہے. سب کو سمجھ میں آئی؟ نہیں میں کچھ کہیں گے آپ یہاں پر؟ جی نہیں بالکل سب کچھ کلیئر ہے. چلیے اگلی مثال ہے وقال بعض الحکماء لابنہ، بعض کسی حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تعلم حسن الاستماع، غور سے سننا سیکھو، کما تتعلم حسن الحدیث، جیسے کہ تم اچھا گفتگو کرنا سیکھتے ہو. اچھی طرح غور سے سننا سیکھو جیسے کہ تم اچھی گفتگو کرنا سیکھتے ہو. یہ بتائیں کیا ہے کوئی بھی آدمی؟ یہ انشائیہ ہوگا، اس لیے کہ یہ حرف ندا ہے، تو حرف ندا جو آئے گا وہ انشائیہ میں سے آئے گا. صحیح ہے. اور ویسے آپ اس کو سچا جھوٹا کیسے کہیں گے؟ وہ تو ایک بات کہہ رہا ہے بس، وہ سچا جھوٹا کہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے، زیادہ انشائیہ ہے. کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو کہہ لیں. جی نہیں بھائی؟ جی بالکل صحیح. یہاں پہ تو مطلب اس کو وصیت کی جا رہی ہے، یا پھر کہا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اس کو حکم دی جا رہی ہے. تو اس میں ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے. اگر میں کسی کو کہوں بھائی آپ یہ کریں تو وہ مجھے کیسے کہے گا کہ آپ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اس میں کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے جھوٹ سچ کہنے کا. جی عبداللہ بن عباس نے ایک آدمی سے کہا تھا، فقال، وصیت کیا تو انہوں نے کہا، لا تتکلم بما لا یعنیک، ایسی بات مت کہو جو تجھے فائدہ نہ دے. ودع الکلام فی کثیر مما یعنیک حتی تجد له موضعا، اور دع الکلام فی کثیر، بات کرنا چھوڑ دو بہت سے ایسی جگہوں میں، مما یعنیک جو تجھے فائدہ دے، حتی تجد له موضعا، یہاں تک کہ تو اس کے لیے کوئی مناسب جگہ پالو. یعنی بات کرنا اگرچہ فائدہ دے گا تمہیں لیکن مناسب جگہ ہو تبھی بولو. دوبارہ کر دوں، لا تتکلم بما لا یعنیک، بات مت کرو وہ بات جو تمہیں فائدہ نہ دے.
اور کلام کرنا چھوڑ دو فی کثیرن ایسی بہت سی جگہوں میں مما یعنی کا جو تمہیں فائدہ تو دے، حتیٰ تجلو موضعن یہاں تک کہ تم اس کے لیے مناسب جگہ پالو. جی کون بتائیں گے کیا ہے یہ؟ یہ بھی تو نہیں جی صحیح انشائیہ یہ، کیونکہ نہیں جو ہے وہ کس کے کلام میں سے ہے؟ انشاء کے قسم میں سے ہے. بہت اچھا. جنہیں میں کچھ کہیں گے یہاں پر؟ جی نہیں، بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اگلی مثال ابو طیب نے کہا لا تلق دهرك الا غیر مقترف ما دام يسحب فيك روحك البدل. لا تلق دهرك تم اپنے زمانے سے نہ ملا کر، الا غیر مقترف مگر بے پرواہ ہو کر، یعنی اپنے زمانے سے انتہائی لاپرواہی کے ساتھ ملا کرو جب تک زمانے میں تیری روح تیرے بدن کے ساتھ ہے. مادام یسحب فیک روحک البدن، جب تک کہ تیری روح جو ہے تیرے بدن کے ساتھ ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر لا تلقا نہ ملا کرو، یہ کیا ہے؟ مینارہ آپ بتائیں. یہ بھی انسان ہے سر. ٹھیک ہے. انشاء وہ نہیں بھی ہے، نہیں اس کی قسم میں سے. جی نہیں بھائی. جی بالکل، یہ تو انشاء ہے. اصل میں اس میں ایک فنی چیز ایسا ہے کہ ابھی فی الحال زمانے میں ایک فلاسفی کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم یولو کہتے ہیں، مطلب یو لیو ون، مطلب آپ ایک ہی بار جیتے ہو تو جو کرنا ہے اب اسی زندگی میں کر لو. تو مطلب بھی پتہ نہیں، مطلب اتنے قرن اتنے سال پہلے ہی ان کو آئیڈیا لگ چکا تھا کہ آپ زندگی ایک ہی بار ہے بھائی، جو کرنا ہے کر لو. تو ایک اس میں مطلب فلاسفی ہے ان کا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ شاعر الحکمت ہے. تو بس یہ کانٹیکٹ سے کچھ ریلیٹڈ نہیں ہے، بس ایسے ہی بول دیا ہمیں. تو کلیئر ہے نا سب کچھ؟ جی. اس کے بعد دیکھیں ایک قول ہے یہاں پر عبدالحمید الکاتب صاحب کی، بہت لمبا سا ہے، جس میں وہاں پر قال عبدالحمید الکاتب یوصی اہل صناعت بمحاسن الاداب. جو لکھنے والے لوگ تھے تو ان کو محاسن آداب کی وصیت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تنافسوا یا معاشر الکتاب، اے کتاب لکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھو، فی صنوف الآداب آداب کے قسموں میں، وتفہموا فی الدین دین کو سمجھو، وابدؤوا بعلم کتاب اللہ عز وجل اور اللہ کی کتاب کے علم کے ذریعے شروع کرو، پھر عربی زبان کے ذریعے. فإنها نفاق ألسنتكم، کیونکہ یہ جو ہے تمہارے کلام کا رواج ہے. نفاق میں رواج. ثم اجید الخط، پھر تحریر درست کرو، اچھا کرو. فإنه حلیۃ کتبکم، کیونکہ تمہاری کتابوں کا زیور ہے. وأروا الاشعار، اروا الاشعار، اور اشعار کو روایت کرو. یہ نہیں بھائی استعمال. جی بالکل بالکل. وعارف غریبها و معانیها، اور اس کے جو غریب الفاظ ہیں اس کے جو معانی ہیں. وایام العرب والعجم، اور عرب عجم کے جو واقعات ہیں. واحادیثها وسیرها، تو ان سب کو جانو. فإن ذلك معین لکم علی ما تسمو الیہ هممکم، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے تمہارے لیے مددگار ثابت ہوں گی اس چیز پر. تسمو الیہ هممکم، جس کی جانب تمہاری ہمتیں تمہاری بلندیاں بڑھ رہی ہیں آگے. بہرحال یہاں سے آپ دیکھتے جائیے. تنافسوا ایک آپ کے سامنے، تفہموا ہے، وابدؤوا ہے، اور دیکھیں فإنها نفاق ألسنتكم یہ ہے، اجیدو ہے، فإن حلیۃ کتبکم یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کون بتائیں گے آپ میں سے؟ میں الگ ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. محید الرحمان آپ بتائیں تنافسوا کیا ہے؟ انشائیہ یا خبریہ؟ محید الرحمان آپ نہیں بولیں گے؟ حفیظ الرحمان آپ بتائیں. کیا انشائیہ ہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. مینارہ یہ بولے تو فإنها نفاق ألسنتكم، یہ کیا ہے؟ سر وہ خبر ہے. بہت اچھا. اور یہ کون بتائے گا؟ فإن ذلك معین لکم. میرا یہ بتایا تو کیا ہے؟ سر خبریہ ہے. ٹھیک. چلیے سب کو تو آتا ہی ماشاء اللہ، اس میں کوئی یہ نہیں. نہیں میں کچھ کہیں گے آپ؟ جی نہیں، سب تو ان لوگوں نے بتا دیا اور چھوڑا ہی نہیں کچھ. اس میں کیا ہے، بالکل کلیئر ہے. چلیے
نہیں بھائی آج ابھی ٹائم ہے آدھا گھنٹہ کا، تو کہ اس میں کچھ سوالات آتے نہیں، سوالات آئے گا بھی تو اگلے ہی والا آئے گا. جی بالکل. آپ لوگ راضی ہیں پڑھنے کے لیے؟ سر کیا پڑھنا ہے؟ جی بالکل. میں اتنا زور سے بول رہا ہوں بالکل ماشاء اللہ. کھا پی کے آیا بندہ. کہاں گیا یار، ایک سیکنڈ. یہ ہے الغرض من القاء الخبر. اس کے کیا فائدے ہیں، القاء خبر کے کتنے مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ مقاصد کا پہلے فائدہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد. یہ دیکھیں قاعدہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ الاصل فی الخبر، خبر میں جو ان یلقى لأحد الغرضین، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ دو مقصد کے لیے کہا جاتا ہے. خبر جو دیا جاتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے افادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنته الجملۃ، مخاطب کو یہ فائدہ پہنچانا، اس حکم کا فائدہ پہنچانا جس کو جملہ شامل ہے. ویسمى ذلك حکم فائدۃ الخبر، اور اس کا نام کیا ہے، حکم فائدۃ الخبر، یہ پورا نام ہے اس کا. ٹھیک ہے، یعنی آپ صرف سمپل سے کہیں زید قائم. ایک آدمی پوچھا آپ سے بھائی زید کیا کر رہا ہے، تو آپ نے کہا زید قائم، کہ زید کیا کھڑا ہے. تو اس کو جو جملہ جس حکم کو شامل ہے، یعنی کہ زید کے کھڑے ہونے کی، اگر صرف آپ اتنا بتانا چاہتے ہیں مخاطب کو تو اس کو کہتے ہیں حکم فائدۃ الخبر. اس کے بعد اس کا دوسرا قاعدہ ہے، دوسرا ہے افادۃ المخاطب المتکلم عالم بالحکم، مخاطب کو یہ فائدہ پہنچانا کہ متکلم جو ہے حکم کو جاننے والا ہے، اور اس کو کہتے ہیں لازم الفائدہ. مخاطب کو یہ فائدہ پہنچانا کہ متکلم جو ہے وہ خود حکم کو جاننے والا ہے. جیسے کہ آپ کسی سے کہیں، جیسے کہ نعیم بھائی سے کہیں کہ آپ کو بلاغہ بہت اچھی آتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو تو پتہ ہے اپنے بارے میں کہ ہاں ہمیں آتی ہے. لیکن آپ جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلاغہ بہت اچھی آتی ہے، تو آپ یہ کیا کہلوانا چاہتے ہیں کہ جو میں ہوں نا متکلم، وہ میں اس بات کو جانتا ہوں. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس اصطلاح کو کہتے ہیں لازم الفائدہ. اس اصطلاح کو کہتے ہیں لازم الفائدہ. پہلے تو دو یہ ہو گئے، اور اس کے بعد اس کا اصل یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی جو ہے وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، اور کبھی کبھی خبر جو ہے دوسرے مقاصد کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو فهم من السیاق، جو سمجھا جاتا ہے سیاق سے، سیاق و سباق ہوتا ہے نا، کانٹیکسٹ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. منها ما یاتی، ان میں سے ایک کیا ہے، کبھی خبر دیا جاتا ہے استرحام کے لیے، ٹھیک ہے، رحم طلب کرنے کے لیے. کبھی دیا جاتا ہے اظہار ضعف کے لیے، کمزوری کا اظہار کرنے کے لیے. کبھی دیا جاتا ہے اظہار التحسر، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. کبھی خبر دیا جاتا ہے الفخر، فخر کے لیے. اور کبھی خبر دیا جاتا ہے الحث علی السعی والجد، اچھی اور کوشش پر ابھارنے کے لیے کسی کو، وہ ایک خبریہ، جملہ خبریہ بولے جاتے ہیں. جی نہیں میں کہیں آپ. جی بالکل. کہتے ہیں نا کہ الان اخذ الخوف باریہا، تو ایسے ہی اب سچویشن ہے ابھی فی الحال کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل سب کچھ کلیئر ہے. بالکل چلیے ہم چلیے. جی مطلب سامنے چلیے، سب کچھ کلیئر ہے نا. کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو بتائیے. یہ آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو کہ لازم الفائدہ کیا ہے اور فائدۃ الخبر کیا ہے، نہ سمجھے دوبارہ سمجھا دیا جائے گا. مینار آپ کو سمجھ میں آیا یہ بولا؟ جی سر. ٹھیک ہے، آپ ہی بتائیے گا. ٹھیک، پہلی مثال ہے، دیکھیے میں پڑھ دے رہا ہوں، ترجمہ کر دے رہا ہوں. پہلی مثال کا ترجمہ ہے ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے. وأوحي إليه في سن الأربعين، اور ان کے جانب وحی بھیجی گئی جب وہ 40 سال کی عمر کے ہوئے. وأقام بمکہ 13 سنة، وہ مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال. منارہ بتائیے یہ کیا ہے، فائدۃ الخبر یا لازم الفائدہ؟ یہ تو فائدۃ الخبر ہے، یہ تو سب لوگ نہیں جانتے ہیں نا، اور کسی کو بارے میں تو ایک خبر نہیں تھا. مجھے آپ نہیں تو بولتے ہیں جو آپ اچھے ہو مینارہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے، تو یہ تو فائدۃ الخبر ہوگا نا سر. ہاں یہ فائدۃ الخبر ہے. اس میں یہ تھا کہ متکلم یہ بتانا چاہتا تھا اپنے بارے میں کہ مجھے پتہ ہے، جو تمہیں پتہ ہے نا وہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ بتانے کے لیے خبر دیتا ہے وہ. سر سمجھا نہیں، کیا بولا؟ جیسے کہ یہ فائدۃ الخبر ہے، اس میں سمپل سی ایک خبر دے رہے ہیں سر آپ یہ کو. تو ٹھیک میں ہے، نے سمجھ لیا کہ یہ فائدۃ الخبر ہے، لیکن متکلم کے
क्या बोला? जो लाजिमुल फ़ायदा जो होता है उसमें बता रहा था आपको कि उसमें ये होता है कि मुतकल्लिम जो जिसने आपको खबर दिया ना, जैसे कि वलीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से कुछ उसने खबर दिया, तो वो अपने बारे में बतलाना चाहता है कि मुझे भी वो खबर पता है जो तुम्हें पता है। जब ऐसा होगा तब जाके लाजिमुल फ़ायदा होता है। अभी देखिए मिसाल आ जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा। ओके ओके सर। नहीं मैं कुछ कहेंगे आप यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है, साफ है, समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है। कान उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ला याखुदु मिन बैतिल माल शयअन वला युजरी अला नफ्सिही मिनल फैइ दिरहमन। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल से कुछ भी नहीं लेते थे, बैतुल माल से कुछ भी नहीं लेते थे। वला युजरी अला नफ्सिही मिनल फैइ, और माल फै में से अपने ऊपर कोई एक दिरहम भी नहीं लेते थे, कोई एक दिरहम भी जारी नहीं करते थे। कौन बताएंगे? मेरा आप बताएं तो क्या है? सर फायदा दिल कर देती है। जी फायदे खबर, ठीक है। उसके बाद एक और मिसाल है, देखें। लक़द नहस्ता मिन नौमिकल यौम मुबक्किरन। मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ कि आप जो है ना आज बहुत जल्दी सोकर उठ गए। ये कौन बताएंगे? अमल आप बताएं तो क्या है ये? लाजिमुल फायदा होगा सर। हाँ सही बात, क्योंकि वो खबर नहीं दे रहा आपको। भाई जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको तो पता ही है कि सुबह सोकर उठे हैं, फिर वो आपसे क्यों कह रहा है? वो खबर देना उसका मकसूद नहीं है। उसका मकसूद ये है कि वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे भी पता है कि तुम सुबह सोकर उठे हो जल्दी से। नहीं मैं कुछ कहेंगे आप? ये तो आपको भी पता है। तो चलिए, बिल्कुल सही है, इसमें तो ठीक है। मतलब में आसान चीजें हैं, इंशाल्लाह। ठीक है। अंत तामलु फी हदीक़तिका कुल्ल यौमिन, तुम अपने बागीचे में रोजाना काम करते हो। तुम अपने बागीचे में रोजाना काम करते हो। कौन बताएंगे? लाजिमुल जी फायदा होगा। फायदा हाँ है। लाजिमुल फायदा। सर यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ रुकैया, बिल्कुल सर जो बताएं। लाजिम फायदा है इसमें अक्सर जो है मुखातब की ज़मीर इस्तेमाल होती है, मुखातब का सेगा, मुखातब की ज़मीर, तो उससे भी हमें महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लाजिमुल फायदा की बात हो रही है। मुखातब की ज़मीर होगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मिसाल है यहया अल बरमकी ने कहा था युखातिबु अल खलीफा हारून रशीद। हारून रशीद को मुखातब करते हुए उसने कहा था कि इनल बरामिकतल्लज़ीना रुमू लदैक बिदाहिया सुफ्रुल वजूहि अलैहिम खिलाल मदल्लति बादिया। बरामिका जो है अल्लदीना रुमू लदैका बिदाहिया, वो लोग तुम्हारे पास बिदाहिया मुसीबत के निशाने बनाए गए। तेरे पास वो जो बरमकी लोग हैं वो लोग सख्त मुसीबत के क्या है निशाने बनाए गए। सुफरुल वजूही, वो उनके चेहरे जर्द हो गए, उनके चेहरे जर्द हो गए। अलैहिम खिलाल मजिल्लती बादिया, बादिया मैंने जाहिर है, और जिल्लत के आसार जो है, जिल्लत के जोड़े, जिल्लत के लिबास उनके ऊपर क्या है नुमाया है। बरामिका जो है, जो तुम्हारे पास क्या है सख्त जिल्लत के निशाना बनाए गए। सुफरुल वजूही, वो उनके चेहरे जर्द पड़ गए हैं और उन पर जिल्लत के जो लिबास है वो नुमाया है। ज़मीनारा बताया तो क्या है ये? सर मुझे लगता है अल इस्तिरहम होगा। मैं मदद तलब नहीं कर रहा है ना। मदद तलब कर रहे हैं, सही बात। वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि खबर नहीं देना चाह रहा है, तो दोस्तों को पता ही है। सर मुझे एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। मुखातब और मुतकल्लिम ये दोनों में मुझे गड़बड़ हो जाता है, इसको पहले क्लियर कर आप दीजिए। मुखातब हैं, हम मुतकल्लिम हैं, साफ सीधी बात। आप यहाँ देखें, उन्होंने बताया ना कि ये देखें लक़द नहस्ता, तुम सो करके उठे, अंता तामलू, तुम काम करते हो। तो ये अंता कौन सा सेगा है? सब में मुखातब का सेगा इस्तेमाल किया है। तो वही उन्होंने बताया कि लाज़िमुल फ़ायदा में अक्सर जो है मुखातब का सेगा इस्तेमाल होगा। नहीं में कुछ कहेंगे? मन तकल्लम फ मुतकल्लिम, ठीक है। जी बिल्कुल, असल में यहाँ पे जो है मुतकल्लिम मतलब जो बोलेगा। अगर आप बोलेंगी तो फिर आप मुतकल्लिमा हो जाएंगे, अगर मैं बोलूंगा तो फिर मैं मुतकल्लिम हो जाऊंगा। अब मैं जिसको खिताब करूंगा या फिर मेरे सामने जो होगा, मैं जिसको मतलब एक
کیونکہ میں اس کو مخاطب کر رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا حاضر ہے اس میں، تو اگر حاضر ہوگا مخاطب ہوگا. مطلب جو میں جس کو خطاب کر رہا ہوں، میں جسے بول رہا ہوں وہی مخاطب ہے. سننے والا مخاطب ایسا کر کے سمجھ، اور بولنے والا نہیں، سننے والا ہمیشہ مخاطب نہیں ہوتا ہے. سنیے، ہمیشہ سننے والا مخاطب نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ اگر ریڈیو سنیں گے نا تو آپ مخاطب ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جی زیادہ تر سننے والا مخاطب ہوتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ کہا جائے تو بالکل مخاطب ہوتا ہے. اس میں آپ کو اور ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ اور آپ کی دوست کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کی دوست سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سن رہے ہیں میری بات. اس وقت میں آپ مخاطب نہیں ہوں گے کیونکہ میں آپ کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب جو سنتا ہے، مطلب ہمیشہ، مطلب زیادہ تر ہوتا ہے ایسا ہی، مطلب جس کو بولا جاتا ہے اگر سننے والا ہی مخاطب ہوتا ہے زیادہ تر. لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے آپ کو کہا ایکسپشن. جی شکریہ. اوکے. ٹھیک. اگلی مثال ہے رب انی وہاں العاص منی واشتعل. جی میں سر اوپر والی کہیے. مثال ایک بار دوبارہ سے کلیئر کریں اس کا. سر مجھے نہیں لگتا استرغام ہوگا. نعیم بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، البرامکہ جی هم الذین رموا، وہ جو برمکی حضرات ہیں وہ تمہارے پاس سخت مصیبت کے نشانے بنائے گئے. تو ظاہر سی بات ہے فائدۃ الخبر تو ہے نہیں، یہ لازم الفائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب تیسرا کیا ہے؟ وہ یہی تو کہنا چاہ رہا نا کہ یار وہ سخت مصیبت کے نشانے بنائے گئے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، ذلت کے لباس نمایاں ہے، اب انہیں معاف کر دیجیے. استرحامی تو ہوا نا. جی سر. سر استرحام کے لیے کچھ ورڈ بھی ہوتے ہیں نا، مطلب جیسے ہم دعا مانگتے ہیں میرے رب، اے خدا، یا فلاں جو بھی ہے، اس لیے وہ اس تو میں وہی تو پانی مانگ رہا ہے ان الفاظ متحیہ. جی سر تھوڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. سر اس آپ نے کہا بتائیے. تھا آپ کو کہ تفہم من السیاقی، آپ اس کو سیاق سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اس کو پورا پڑھ کر کے دیکھیں. اصل میں اس کہانی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں میں بتائیے تو کیا کہانی ہوا تھا ان لوگ کے ساتھ. یہ دیکھیں یہاں پہ جی لکھا جی ہوا کہانی. بالکل. اچھا جی، بتا دیجیے. بتائیے آپ. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ جو خلافہ عباسیہ تھا اس میں مطلب ٹائم پہ مطلب بہت سارے جو فیملیز ہیں، رائل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارے فیملیز تھے. جیسے جو براویکا تھے، یہ لوگ فارس سے آئے تھے. سب سے پہلے جو شخص آیا تھا اس کا نام تھا، شاید ان کے ابا تھے خالد برماکی، جو تھے ان کے ابو تھے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیا نام تھا. تو یہ لوگ آئے تھے. پھر مطلب خاص طور پہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کا بہت دبدبا تھا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ اصل میں رول کرتے تھے لوگوں کے اوپر، اور خلیفہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے نہیں یہ لوگ مطلب ان کا پاور نہیں تھا اتنا، لیکن جی بالکل پاور تھا ان کا. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو برامکا ہے، انہی کی وجہ سے ہارون رشید کی خلافت میں جو لوگ ہم سنتے ہیں نا، مطلب بہت سارے جو ہم قصہ وغیرہ سنتے ہیں الف لیلا کے، تو زیادہ تر ہم کس سے سنتے ہیں؟ ہارون رشید کی خلافت سے. تو اس کا وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ جو برامکا تھے یہ لوگ فارس سے آئے ہوئے تھے، اور ان کو مطلب ایک ثقافت معلوم تھا. مطلب ہم جانتے ہیں کہ پرشین ایک کنگڈم تھا نا، تو ان کو ان کا کلچر پتا تھا. اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بھائی تھے، کیا نام ہے، شاید یحییٰ برمکی کے بھائی حسن برمکی، ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے، چھوڑیے ابھی نام. کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہارون رشید صاحب ہیں، ان کی ایک بہن تھی عباسہ. ٹھیک ہے. ان سے ان کی بھائی کو پیار ہو گیا تھا. پھر ہارون رشید مطلب پیار تو ہوا تھا، اس کے بعد مطلب غلط کام بھی کر لیے تھے. تو اسی اعتبار سے ان کی جو بہن تھی عباسہ، مطلب ان کی مطلب ایک بچہ بھی ہو گیا تھا. تو اسی اعتبار سے ہارون رشید بہت ہی نفرت مطلب کرنی شروع کر دی تھی. اور اسی رات میں جو شاید یحییٰ برمکی ہی ہے، ان کو مطلب قتل کر دیا گیا تھا. ان کے جو ابو ہیں خالد برمکی اور ان کے بھائی، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. مطلب ایک دم کیا کہتے ہیں، مطلب آخر تک ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. اور مطلب بہت سارے اس میں اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا سبب نہیں تھا، بلکہ جو برمکی تھے اصل میں ان کے اوپر بہت سارے تہمت لگایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے نا، جو جزیہ ہوتا ہے، اپنے مطلب خود کے لیے استعمال کرتے تھے. اور ایسا مطلب ٹائم آ گیا تھا کہ اگر خلیفہ کو بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا تو خلیفہ کو ان سے مانگنا پڑتا تھا. مطلب ان کا دبدبا ایسے ہو گیا تھا. تو اسی اعتبار سے خلیفہ نے پھر ان کے خلاف
بہت ساری مطلب معاملات تھی، پھر ان کو مطلب ہٹایا گیا. اس میں اصل میں اختلافات ہیں. جو ہمارے مقصد یہاں پہ ہیں کہ برما کا جو ہے اچانک ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا. تو اسی اعتبار سے جو یحییٰ برمکی ہے یہ ہارون رشید کو خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا، اب ہمیں بہت ساری جو معاملات ہیں، بہت ساری جو ایکوزیشن ہیں ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں، تو آپ سے ہم رحمت طلب کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم کیجیے. ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں استرحام ہے. جی سمجھ آ گیا. جزاک جی اللہ. نہیں شکریہ. اور ایک چیز ہے یہاں پہ ہم کیونکہ جو جملہ خبریہ کے بارے میں کر رہے ہیں نا، تو یہاں پہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کے بہت سارے جو اغراض ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کے نہیں میں بھی امر میں بھی استرحام آ سکتا ہے. جی بات ہے چلیے. اگلی مثال قال اللہ تعالی حکایت عن زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کی ایک حکایت نقل کی اللہ رب العزت نے. رب انی وہاں العظم منی واشتعل رأس شیبا. کیا میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ سفید، بڑھاپا چھا گیا، مطلب کہ کہنا چاہتے ہیں. کون بتائیں گے عمل کیا بتائیے تو یہ سر اظہار ذوق ہوگا نا. ٹھیک ہے. اظہار ذوق یا اظہار عجز. جی نہیں میں کچھ بتائیں گے آپ. جی جی بالکل. اصل میں جو رقیہ آپ بتا رہی تھی نا کہ وہاں پہ مطلب کچھ دعا وغیرہ ہوگا، تو جی بالکل صحیح ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے. کیونکہ جو زکریا علیہ السلام ہے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ رب دی، اس کا مطلب ہے یا رب، ندا ہے. اس کے اعتبار سے آپ اگر کہیں گے کہ جی ندا نہیں ہے، دعا ہے، دعا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کا جملہ انشائیہ ہو گیا. تو یہ بھی مطلب آپ استرحام کے لیے نہیں ہے لیکن یہ دعا ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز میں ہے کہ جملہ انشائیہ ہو، خبریہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں بہت سارے اغراض نکل سکتے ہیں. جی جی. جی نہیں بھائی. اگلی مثال ہے وقال احد الاعراب یرسی ولدہ. ایک دیہاتی جو ہے اپنی بیٹے کی مرثیہ کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لما دعوت الصبر بعدک الاسا اجاب الاسا طوعا ولم يجب الصبر. لما دعوت الصبر کا کہ جب میں نے تمہارے پاس صبر اور اسا، صبر اور غم کو بلایا، اجاب الاسا طوعا، تو غم نے تو بالکل طوعاً اطاعت کے ساتھ جواب دیا، لیکن صبر نے جواب نہیں دیا. یعنی صبر مجھے نہیں مل پایا تمہارے مرنے کے بعد. فَإِن يَنْقَطِعْ مِنْكَ الرَّجَاءُ فَإِنَّهُ سَيَبْقَى عَلَيْكَ الْحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ. اگر میری امیدیں تم سے ختم ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. سَيَبْقَى عَلَيْكَ الْحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ. پورے زمانے بھر جو ہے تمہارا غم جو ہے مجھ پر باقی رہے گا. ٹھیک. اب یہاں سے یہاں تک پورا ہے. اب اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بتائیے، کون بتائیں گے. اظہار التحسر ہوگا، یہ افسوس اظہار کر رہا ہے نا سر. تو اس کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. غم کا اظہار کر رہے یا افسوس کا اظہار کر رہے، دیکھیے بات ہے. آپ کو کچھ کہیں گے. عمل آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ مائک کھولیں آپ. وہ سر نہیں میں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ. جی بالکل. آپ نے تو بالکل کلیئر کر دیا. ایسے میرا بھی مطلب اس میں کلیئر کر دیا. یہاں پہ جو تحسر ہے بالکل ہے، مطلب ان کے بیٹے کی مرثیہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تو آپ کے موت کے بعد حزن کو، یا مطلب کیا کہتے ہیں، ایسا کو کیا کہتے ہیں، غم کو اور صبر کو، دونوں کو بلایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صبر تو مجھ سے نہ ہوا بلکہ میں غم میں ہی ڈوب گیا. یہ بالکل تحسر ہوگا، مطلب آپ نے غم ظاہر کر رہے ہیں. جی اگلی مثال ہے، بہت مشہور مثال ہے یہ. اذا بلغ الفطام صبی، سب کو یاد ہونی چاہیے والا مثال. تخر له الجواب ساجدین. جب ہمارا چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، جو ہمارا کیا بولتے ہیں، اذا بلغ الفطام، جو ہمارا بچہ دودھ پینے کی عمر کو پہنچتا ہے، تخر له الجواب ساجدین، تو بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی سجدے میں گر پڑتے ہیں. بتائیے اس خبریہ جملے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے آپ کو.
सर इजहार الفخر بس. ہاں وہ اصل میں اتنا زیادہ فخر کا اظہار کر رہا ہوں. امرؤ القیس کا وہ مشہور معلقہ ہے، اس میں وہ بندے نے وہی کام کیا، کچھ کیا نہیں میں کچھ کہیں گے. جی جی بالکل. اصل میں یہاں پہ اگر سب سے فخریہ شاعر مطلب کہہ سکتے ہیں، سب سے تو نہیں ہوگا لیکن جی بالکل اپنے قبیلے کے اعتبار سے مطلب سب سے بڑا کہا جا سکتا ہے عمرو بن کلثوم کو، جنہوں نے کہا کہ جب ہمارے اگر قبیلے کے اگر کوئی بچہ مطلب اپنی ماں کی دودھ چھوڑتا ہوا ہوگا تو اسی وقت اگر کوئی جبار آدمی بھی ہوگا، اگر کوئی بہت غصہ والا آدمی بھی ہوگا تو اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تو بالکل فخر ظاہر ہے، اور حالانکہ اس کا پورا قصیدہ ہی فخریہ ہے کچھ چھوڑ کے. جی لاسٹ والی مثال ہے. طاہر بن حسین نے عباس بن موسیٰ کو لکھا وقد استفتاه بخراج ناحیتی، وہ خراج بھیجنے میں لیٹ کیے ہوں گے تو اسے لکھا انہوں نے لیس اخو الحاجات من بات نائما، لیس اخو الحاجات، ضرورت مند وہ شخص نہیں ہے جو رات جو ہے سو کر گزارے، ولیکن اخوها من یبیت علی وجد، ضرورت مند وہ ہے جو کیا بولتے ہیں خوف کے ساتھ رات گزارے. کیا وہ خبر دینا چاہتے ہیں اس سے یا کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ الحث علی السعی والجد، کوشش کرنے پہ وہ اکسانا چاہتے ہیں کہ جس کو کامیابی چاہیے یا جو ضرورت مند ہے تو اس کو محنت کرنی چاہیے، رات کو سونا نہیں چاہیے. جس کو جے آر ایف چاہیے تو اس کو محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کہیں آپ یہی بتانا چاہتے ہیں اس میں نا، ویسے کہ جے آر ایف کا لفظ نہیں ہے اس میں، نہیں ورنہ ہوتا تو بھی پتہ چل جاتا سب کو. چلیے نہیں میں کچھ کہیں گے آپ یہاں پر من طلب جی اور العلا کہنے کا کچھ ہے بھی نہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا کہ من طلب العلا سحر اللیالی، تو جو سحر اللیالی ہے وہ ہمیں پڑھنے میں کرنا چاہیے، کچھ اور میں نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں، ہم تو پوری مطلب پورا کا پورا رات جاگتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے سحر اللیالی بالکل صحیح کام میں ہونا چاہیے. کیا رکیہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا لگ رہا ہے اس میں؟ سر نعیم بھائی نے وہ لکھا نا بارک اللہ فیکا، سر مجھے تو دعا لگ رہا ہے، پتہ نہیں پھر بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں برکت دے، تم میں مطلب دعا ہی کہاں تو پر دے ہے؟ رہے. وہ چیٹ میں ہے سر. اچھا ایسا ٹھیک. دیکھیے اگلی مثال ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کان معاویہ رضی اللہ عنہ حسن السیاست والتدبیر یحلم فی مواضع الحلم ویشتد فی مواضع الشدہ، وہ سیاست اور تدبیر کے جامع انسان تھے. یحلم فی مواضع الحلم، بردباری کی جگہ میں بردباری کرتے اور شدت سختی کی جگہ میں سختی کرتے تھے. کون بتائیں گے آپ میں سے، بتائیے کیا ہے یہ؟ سر فائدۃ الخبر یہ نا. یس رکیے، فایت الخبر ہے، سمپل سی بات کہی جا رہی اتنی، جیسے کہ آپ اس میں کہا گیا تھا آپ علیہ السلام 13 سال مدینہ مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ میں، وہی والی بات ہے، بس کچھ نہیں ہے اس میں. نہیں میں کچھ کہیں گے آپ؟ جی نہیں بالکل صحیح ہے. اصل میں ابھی مجھے جانا بھی ہے تو بالکل آپ لوگ کیجیے. اچھا ٹھیک. دوسری مثال کتنے ہے آسان ان شاء اللہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لقد ادبت بنیک باللین والرفق لا بالقسوة والعقاب، تم نے اپنے بیٹوں کو ادب سکھایا ہے لین نرمی اور رفقت کے ساتھ، نہ کہ سزا دے کر کے اور تکلیف دے کر کے. عمل بتائیں تو کیا ہے یہ؟ سر لازمی فائدہ ہے نا. لازم الفائدہ، وہ اس کے باپ کو ہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سکھایا ایسا. پھر اگلی مثال ہے توفی عمر الخطاب رضی اللہ عنہ سنہ 23 میں الہجرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو انتقال ہوئے ہیں وہ ہجرت کے کتنے 23ویں سال میں انتقال ہوئے ہیں. کون بتائیں گے؟ منار آپ بتائیں تو کیا ہے یہ؟ یہ تو فائدۃ الخبر ہے. فائدۃ الخبر. ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے ومکارم عدد النجوم ومنزل مأوى الکرام ومنزل الاضیاف، میرے جو مکارم ہیں وہ اچھے کام جو میرے وہ ستاروں کی تعداد کے برابر. اب میرا گھر جو ہے وہ شریفوں کی ٹھکانہ ہے اور مہمانوں کا گھر ہے، وہ اضیاف کا گھر. کون بتائیں گے اس کا عمل؟ آپ بتائیں تو. سر یہ مجھے فخر لگ رہا، پتہ نہیں. فخر ہی کر رہا ہوں. فخر ہی ہے سر.
پھر مثال ہے وما کل حاول الجمیل بفاعل ولا کل فعال له بمتمم. وما کل حاول، اور کیا معنی ہے اس کا حاول کا، کسی کو پتہ بتائیے؟ اور شاید خواہشات کی پیروی کرنے والا، ہوا یا ہوی سے. ہوائی میں نے گرنا ہوتا شاید نا. پھر گرنا ہی ہوگا، ہر گرنے والا. للجمیل بفاعل ولا کل فعال، اور ہر پورا کرنے والا، فعال جو اس کو پورا بمتمم، اس کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا. کیا ہے یہ؟ اچھا ویسے بتائیے، تو ترجمت نہیں ہوتا ہے، کیا ہے یہ؟ سر ضعیف لگ رہا ہے. ذوف کا ہی شاید ہو رہا ہے، مطلب کمزوری کا ہی احساس دلا رہے ہیں. کمزوری کا احساس کہاں دلا رہے تھے؟ سر ترجمہ کیجیے. ترجمہ آئے تو پھر منارہ یہ اس میں کمزوری تھوڑی، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک خبر سے دے رہا نا کہ کوئی ایک خوبصورت ہے اس کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہر فعال جو اس کو پورا، ہر فعال ہے اس کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. جیسے وہاں پر کہا تھا اس نے اوپر کے حضرت معاویہ جو ہے حسن سعادت تدبیر کے مالک ہیں، بردباری کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، بس اتنا تو کہہ رہے ہیں آپ، مجھے لگ رہا ہے. یہ تو فائدہ کل خبر ہے. ہاں فیاض الخبر ہو جائے گا. پھر یہ دیکھیں غدرت یا موت کم افنیت من عدد، اے موت تم نے کتنے ہی جو ہے دھوکے دیے، اور کتنوں کو تم نے کیا کر دیا، ختم کر دیا. من عدد، کتنی ہی تعداد کو تم نے ختم کر دیا. من اسبتا، جس کو تم لاحق ہوئے، جس کو تم پہنچے. وکم اسکت من لجبی، اور تم نے کتنی ہی کیا بولتے ہیں، لجب کہتے ہیں السجیع، اور تم نے کتنی ہی آواز والوں کو خاموش کر دیا، جو ان کی بڑی آوازیں چلتی تھی ان کو بھی تم نے خاموش کر دیا. کیا ہے؟ سر تحسر لگتا ہے منارہ مجھے، اظہار. سر مجھے اظہار تحسر لگتا ہے. صحیح لگتا ہے آپ کو؟ وہ موت سے کہہ رہا ہے بیچارہ. موت کس کی سنتا ہے. دیکھیے ابو العطاہیہ اپنے بیٹے کی مرثیہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بقیتک یا علی بدم عینی فما اغنی البکاء علیک شیئا، کہ اے علی تمہارے اوپر میں پورا آنسو بہا بہا کر خوب رویا ہوں. فما اغنی البکاء علیک شیئا، لیکن رونا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا. وقعت فی حیاتک لی عظات، تمہاری زندگی میں میرے لیے کچھ نصیحتیں ہیں. اور وانت الیوم اعوذ منک حیا، لیکن آج جو ہے تم سے زیادہ نصیحت کون ہے. وانت الیوم، آج وہ دن ہے کہ تم جو ہے کیا بولتے ہیں، زندگی کے اعتبار سے آج مرے ہوئے ہونے کی حالت میں زیادہ میرے نصیحت کے سامان ہو. تم زندگی میں تو میرے نصیحت کے سامان تھے، لیکن آج تو زیادہ ہو. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ بھی تحسر ہوگا سر، اظہار تحسر. اس کا بیٹا مر گیا، مرثیہ کا کہ گھر تحسر کر رہا ہوں. اور یہ کہتا ہے وَإِنَّ الثَّمَانِينَ وَبُلِّغْتُهَا قَدْ أَخْرَجَ السَّمْعِ إِلَى ترجمان، کہ میں جو ہے 80 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اب میرا جو کان ہے نا وہ ترجمان کی ضرورت، اس کو ترجمان کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ تو سنتا ہے نہیں. کیا کر رہا ہے؟ ذوف کا اظہار کر رہا ہے، اظہار ذوف. وہ جو آیا تھا قرآن کی آیت کہ زکریا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہا تھا زکریا نے کہ میں کیا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے. پھر ابو العلا ماوردی کا ایک اور قول ہے، ابو العلا ماوردی ولی منطق لم يرزل کنہ منزلی علی اننی بین السماکین نازل، میرا ایک قول ہے، بات ہے، لم یرزل کنہ منزلی، جس میں جو میرا کیا بولتے ہیں منزل کا جو کن وہ جو جڑ ہے وہی راضی نہیں ہوا اس بات پر اننی بین السماکین نازل، کہ میں ستاروں کے بیچ اترنے والا ہوں. سماکان مانے شاید وہ ستارے ہیں، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے منطق، میرے پاس عقل ہے، اور لم یرزل کنہ منزلی. پتہ نہیں کیا ہے بھیا، فخر بتائیے کیا ہے. یہ فخر کر رہے.
فخر کر رہا نا وہ، مطلب اس کے پاس اتنا اچھا عقل ہے کہ وہ اس کے مماثل ہو گیا ایک طرح جا کر کے ستارہ اتارہ کیوں کیا کہہ رہا ہوں. اور ایک اور ابراہیم مہدی جو معمول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اتیت جرما شنیعا وانت للعفو اہل، کہ میں تو بہت خراب جرم مجرم بن کر آیا ہوں لیکن بھائی تم تو معاف کر سکتے ہو کم سے کم. فإن عفوت فمن، اگر تم معاف کر دو تو فمن تو احسان ہوگا، اور اگر تم قتل کر دو تو عدل ہوگا. تو آپ ہی بتائیں عدل کریں گے آپ لوگ یا کیا کریں گے؟ ہاں وہ معافی مانگ رہا بیچارہ، وہ جو جس طرح برمکی نے کہا تھا نا اس کو کہ چہرے درد پڑ گئے ہیں اور اس کا ذلت سے نمایاں، ویسے ہی ہے. استحرام. چلیے ہو گیا اللہ چلو سے. اب ہم لوگ کا جو رہ گیا ہے، اور سلیبس میں کتنا رہ گیا ہے؟ مخاطب کے 3 احوال، ایک یہ ہے، اور کیا بولتے ہیں انشاء کی طلبی غیر طلبی انشاء کی قسمیں، اور اس کے بعد بس پھر ختم ہو جائے گا نا. اس کے آگے یہ سب نہیں نا قصر وغیرہ قسمیں، شاید استفہام تک ہے بس، اس کے آگے نہیں ہے. چلیے نا جہاں تک ہوگا پڑھ لیں گے انشاءاللہ.